آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی میں استعجالہم ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح بالخیری بھلائی کو لقضی البتہ پوری کر دی جاتی الیہم ان کی طرف اجلہم ان کی مہلت عمل۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی جلدی دے دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جاتی، یعنی یہ ہلاک کر دیے جاتے۔ یہاں جو یعجلو کا لفظ ہے عین جیم لام سے ہے، کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی دینے میں اس طرح جلدی کرے جیسا کہ یہ اپنے لیے بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو یہ ہلاک ہو جاتے۔ ایکچولی یہاں پر اہل مکہ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم نہیں مان رہے، اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں مان رہے تو یہ عذاب ہم پر آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب تو نہیں لا رہا تھا ان پر، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ جو غلطی کرے اس کو فوراً پکڑ لیں۔ اللہ مہلت دیتے ہیں اور اصلاح کا پورا موقع دیتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ انسان چونکہ بڑا جلد باز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بد دعا کو بھلائی کی دعا کی طرح جلد قبول نہیں فرماتا۔ اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے دو معنی پر غور کرنا ہوگا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس طرح وہ شر یعنی عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ وہ پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم انہیں مہلت دے کر پورا موقع دیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی کا منہ دیکھ لیں گے۔ اور اسی بات کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہو، پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو جلدی کرنا یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی اور پھر وہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بد دعا کو بھلائی کی دعا کی طرح جلد قبول نہیں فرماتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر فنظرو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو ذال اور را ہے، غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دینا، پرواہ نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے رہیں۔ وَإِذَا اور جب مسا چھو جاتی ہے الانسان انسان کو الضر تکلیف
دعانا پکارتا ہے ہم کو، لجنبہ اپنی کروٹ پر، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے کھڑے۔ یہاں پر الدر کا جو لفظ آیا ہے، تکلیف حسی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے، یعنی جب انسان غم، غصے، بیماری یا خوف والی تکلیف میں ہو تو وہ یعنی انسان ہر حال میں دعائیں مانگتا ہے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے، اور یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی۔ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان بار بار اس دنیا میں تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور وہ خود کو بے بس پاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرتا ہے، اس تکلیف سے نجات دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ اس سے، درہ اس کی تکلیف کو، مرہ چلا جاتا ہے، مرہ چلا جاتا ہے یعنی ایسا ہو جاتا ہے کألم گویا کہ نہیں، یدعونا پکارا تھا اس نے ہم کو، الا طرف درن تکلیف میں، مسہو جو پہنچی اس کو، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا، وہ تکلیف جو اس کو پہنچی تھی۔ یہ انسان کی اس حالت کا ذکر ہے جو میجورٹی لوگوں کے اندر ہے۔ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا ارتکاب کر جاتے ہیں کہ مصیبت میں تو خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت ٹال دیتا ہے تو بالکل ہی دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی انسان بھی ہمیں صرف دکھ اور تکلیف میں یاد کرے، ویسے نہ پوچھے، تو ایسے انسان کو ہم خود غرض کہیں گے۔ ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم عام حالات میں نماز پڑھیں اور دعا مانگنے کا ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، لیکن جب حالات ٹھیک نہ ہو تو ہم لمبی لمبی دعائیں کریں، یہ تو مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو دکھ اور سکھ دونوں میں یاد رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے کہ آپ اور میں تکلیف میں تو اللہ کو یاد کریں لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جائیں۔ لیکن عام انسانوں کا وتیرہ یہی ہے، عام انسانوں کی روش اور شیوا یہی ہے کہ وہ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں، مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ اذکار کرتے ہیں، بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مشکل وقت ٹل جاتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیے گئے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ برے اعمال کو خوبصورت بنا دینے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں۔ اب بطور آزمائش اور بطور مہلت اللہ کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی ان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ پھر یہ کہ وسوسوں کے ذریعے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیطان ان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا شکار مسرفین ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب کون سے کام ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں؟ پہلی بات، تکلیف دور ہو جانے پر اللہ کو بھول جانا۔ دوسری بات، اطاعت سے منہ موڑ جانا۔ تیسری بات، دعا سے اعراض کرنا۔ پھر اسی طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے میں غفلت کرنا، خواہشات اور شہوات سے نہ بچنا۔ یہ تمام برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن اپنی صحت کی حالت میں، بیماری میں، تنگی میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں یاد رکھتے ہیں یا نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کیا ہم نے القرون قوموں کو، بستیوں کو، من قبلکم تم سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے۔ اور یہاں پر القرون سے مراد وہ قومیں جن کے زمانے الگ الگ ہوں، یعنی نیشنز کی بات ہو رہی ہے، امتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے،
لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے. وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات 7 کھلے دلائل کے. بینات سے مراد واضح نشانیاں، معجزات اور احکامات ہیں. وما کانوا اور نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لے آتے، وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کذالک اسی طرح نجزی القوم المجرمین ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. جیسے پچھلی قوموں کو ہم نے برباد کر دیا، ہم مجرم قوم کو یوں ہی برباد کریں گے، ہم ان کو یہی جزا دیں گے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ پھر بنایا ہم نے تم کو یعنی اہل مکہ کو، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، خلائف فی الارض جانشین زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کس طرح تم عمل کرتے ہو. ایک مقرر وقت دے کر سبھی کو بھیجا گیا ہے، اور کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہ اللہ دیکھے کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں. مقصد زندگی کو واضح کیا گیا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے، کون اپنے وقت کا اچھا استعمال کرتا ہے. کوئی قوم، کوئی فرد ہمیشہ کے لیے نہیں رہے ہیں. تو جس کو اقتدار ملے، حکومت ملے، پاور ملے، تو وہ یہ دیکھے کہ ہم نے اس اقتدار کو پا کر اللہ کی اطاعت کی ہے یا نہیں، کیونکہ یہی کام آئے گا. اولاد ملے تو صحیح تربیت کرنا، مال ملے تو اس کا صحیح استعمال کرنا، اور وقت کا بھی صحیح استعمال کرنا. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو بیسٹ ریمائنڈر دیا گیا اس آیت کے آخر حصے میں لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. یہ سبق ہی تو لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس اور ہے ہی کیا کل آخرت میں دکھانے کے لیے؟ ہمارے اعمال کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں. تو اپنے عمل پر فوکس کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہر دور کا اینڈ ہے، ہر عروج کو زوال ہے. آج ہم ہیں، کل نہیں ہیں. اس لیے اپنے عمل پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ انسان غیر محسوس طریقے سے اٹھتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی آج ہیں، کل چلے جائیں گے. عمل باقی رہے گا، اور یہ عمل ہی ہمارے ساتھ قبر میں چلے گا، اور اسی عمل کے بیسس پر ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا، اور پھر جنت کا حصول ہوگا. یہ جو دنیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، جانشین بنا کر بھیجا ہے، یہ دنیا بہت ہی رنگین ہے، بہت ہی اٹریکٹیو ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دنیا میٹھی، مزیدار اور سبز ہے، جیسے تازہ میوہ، فریش فروٹس جو ہوتے ہیں ویسے. اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو. دنیا سے ہوشیار رہو اور عورتوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کا آیا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو فتنہ بنتی ہیں؟ نافرمان عورتیں، سرکش عورتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی ہیں. جو نیک اور دیندار عورتیں ہیں ان کو تو اس دنیا کی بہترین متاع کہا گیا ہے. تو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. آپ دیکھیے، عورت ہی بے حیائی کی ابتدا کرتی ہے، عورت ہی زنا کی طرف مردوں کو بلاتی ہے، یعنی ابتدا وہ کرتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک گھر میں ایک عورت کا کردار کتنا اہم ہے. اگر وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ہر اعتبار سے اس کا کردار بڑا اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر دیندار ہے تو اس کی پوری فیملی میں دینداری شفٹ ہوگی، ایمان شفٹ ہوگا. لیکن اگر عورت ہی بگاڑ کا شکار ہے تو پھر ایسے خاندان کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ عورت اس امت کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ
لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. یہاں جو آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا کہ انسان جو ہے بڑا ہی جلد باز ہے اور وہ بعض دفعہ غصے کی حالت میں، بعض دفعہ بیماری کی حالت میں وہ منہ سے کچھ بد دعائیں نکالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نظر انداز نہ کرتے تو انسان جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا. تو ہم سب نے اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، کیا بد دعائیں کرتے ہیں ٹینشن میں؟ کہیں ایسا ہم کر تو نہیں چاہتے؟ بالفرض کبھی بچوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں. یہ زبان کی خرابی ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے. اور یہ بہت زیادہ ناشکرہ ہونے کی بھی علامت ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ایسی دعاؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں ریئلائز تو ہو جاتی ہے کہ جو بات ہم نے منہ سے نکالی ہے، جو بد دعا ہم نے منہ سے نکالی ہے، کہیں وہ پوری نہ ہو جائے. اگر پوری ہو گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے. بعض دفعہ کچھ لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی ایسی بد دعائیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا تو ہمارے بچے مر جائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے. بعد میں انسان ریئلائز کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. انسان کو جلد باز بنایا گیا نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اپنی اس کوالٹی کو کس چیز میں استعمال کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. ایک اور تلاوت ہم ان آیات کی سنتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. یہ جو آیت نمبر 12 میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان صرف تکلیف کے وقت میں ہی اللہ کو رچ کر یاد کرتا ہے، اور یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم واقعی میں زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یعنی ہم اللہ کا ذکر خوشی کے ٹائم پر بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ ہم دکھ اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. دیکھیں، ایک نیچرل وے میں اگر انسان اذکار کرتا ہے اپنی روٹین میں اور نارمل ڈیز میں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کمفرٹیبل ڈیز دیے ہیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ وہ دیگر اذکار بھی کرتا ہے، رات کے اذکار بھی کرتا ہے. لیکن obviously جب اس پر ٹف ٹائم آتا ہے، جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اذکار کرنے کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے. تو دیکھیں، یہ بے وفائی نہیں ہے، یہ خود غرضی نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اس شخص کی کہ جو خوشی کے موقع پر تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، صرف اور صرف تکلیف میں یاد کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف میں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہم اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں، خوشی میں اور دکھ میں اللہ کو یاد کرنے کا لیول ایک جیسا تو نہیں، تو ہم بھی انہی میں آتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو اچھے سے سمجھیے کہ وہ خوشی میں تو یاد ہی نہیں کرتا اور صرف تکلیف میں یاد کرتا ہے، اور تکلیف میں اتنا زیادہ یاد کرتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی 3 جو حالتیں ہیں نا وہ بیان کی ہیں، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یعنی 24 آورز وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یا تو انسان لیٹا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، یہی 3 اس کی حالتیں ہیں. لیکن جیسے ہی وہ سچویشن ختم ہوئی، تکلیف ختم ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو جو کہ برے اعمال ہیں خوبصورت بنا دیتا ہے، پھر وہ اس کو کنٹینیو کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخر جو آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 14، اس کے لاسٹ میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہم کس طرح کے عمل کرتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے کیمرے اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھے ہیں کہ جو بھی ہمارا عمل ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے. سامنے آڈینس میں ہمارے بہت سارے رشتہ دار بھی ہوں گے، اور اگر ہم ٹیچرز ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی. تو اسی لیے اپنے عمل کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ہر اعتبار سے اپنے عمل پر ایک چیک لگا کے رکھنا کہ ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ہی کام کریں. جب ہماری کوشش اور ہماری دعا ایسی ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی.